بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگ آج پریشان ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ گھر نہیں ہے اور اس کے لیے میں کیا کروں، اور کوئی کہتا ہے کہ خاندان کے اخراجات سے پریشان ہوں۔ کسی نے کہا کہ بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کسی نے کہا قرض ہے، اور کسی نے کہا بیماری، کہ ادھر سے سیلری آتی ہے، بیماری پہ لگ جاتی ہے، بچوں کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے لگ جاتا ہوں، اور اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اندر لگ جاتا ہوں، تو کروں کیا؟ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، میں کدھر جاؤں، میں کس سے کہوں؟ میری سیلری کم ہے اور میرے گھر سے بیماری نہیں نکلتی، اور میں بہت پریشان ہوں، اپنے بچوں کے معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی پریشانی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں۔ یہ جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں، یہ آج کل تقریباً موسٹلی لوگوں کی یہ حالت ہے۔ موسٹلی لوگ پریشان ہیں کہ ہم اب کیا کریں، کہاں جائیں، اپنے اخراجات پورے کیسے کریں۔ اور ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود بھی کام کرتے ہیں، ان کے بیٹے بھی کام کرتے ہیں، بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں، سارے لوگ نکل کے کام کرتے ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ کیا گھر کے اخراجات یہ سب لوگ مل کے پورا کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے رزق سے جو چیز اٹھی ہے اس کا نام ہے برکت۔ برکت اٹھ گئی ہے، اور جب برکت اٹھ جائے تو پھر جتنا مرضی کچھ ہو بس وہ خیر سے نہیں ہوتا معاملات۔ اور اگر آپ کے پاس تھوڑا ہو اور وہ برکت والا ہو تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ایڈریس بتانے والا ہوں جس ایڈریس کے اوپر آپ رابطہ کریں۔ اگر آپ کو گھر چاہیے تو گھر مل جائے گا، اگر آپ کو اپنے خاندان کے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے، بچوں کے اخراجات کے لیے چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے، قرض ہے اتارنا ہے تو اس سے رابطہ کیا جائے گا تو وہ قرض بھی اتار دیں گے، اور اگر بیمار ہیں تو وہاں سے دوائی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ چاہیں۔ یہ سب فیسلٹی آپ کو مل سکتی ہے، آپ کو گھر مل سکتا ہے، آپ کے خاندان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، آپ کا قرض اتر سکتا ہے، اور آپ کے گھر سے بیماری بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے سب کچھ آپ کے سر کے اوپر۔ ایک ذات ایسی ہے، ایک بادشاہ شہنشاہ ایسا ہے جو ایوری ڈے وہ صبح کے ٹائم اعلان کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگ لے؟ کوئی بیمار ہے تو شفا مانگ لے، کسی کے رزق کا مسئلہ ہے تو وہ رزق مانگ لے، اور اسی طرح ایک ایک چیز جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو پتہ بھی ہوگا وہ ہے اللہ کی ذات جو اعلان کرتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے۔ لیکن نہیں، ٹائم تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی مصروفیت کے اندر گم ہے کہ یار دنیا کے اندر ہم بھاگ کر یہ سارا کچھ پورا کر لیں گے۔ دنیا کے اندر آپ سارا کچھ بھاگ کر پورا نہیں کر سکتے۔ یقیناً میں بھی یہ بات کروں آپ کو کہ آپ بھاگ دوڑ کر پورا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی طرف سے برکت آ جائے تو سب کو مل جاتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کریں اور اس سے مانگیں کہ اللہ مجھے دے، اپنے بغیر مانگے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرے اوپر قرض ہے، قرض سے نجات مانگتا ہوں، یا اللہ تو مجھے قرضوں سے نجات دے دے، تو یقیناً میرا رب آپ کو قرض سے نجات دے دے گا۔
اور اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ بیماری کے اندر ہے تو آپ اللہ سے شفا مانگے تو یقیناً آپ کو شفا مل جائے گی. اور اگر آپ بچوں کے گھر والوں کے اخراجات سے پریشان ہیں تو وہ بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. اب یہاں میں شاید پہلے بھی میں نے کسی ویڈیو کے اندر شیئر کیا ہے کہ نہیں کہ ایک حکیم صاحب جو اپنی زندگی کی روٹین کے مطابق جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو گھر والے سے کہتے تھے جو گھر کی ضرورت ہے وہ مجھے بتا دو. وہ گھر والے لکھ کے دے دیتی تھی کہ یہ چیزیں چاہیے. حکیم صاحب روزانہ جاتے, اپنی شاپ کو کھولتے اور وہاں اس پرچی کو رکھتے, رب کے آگے دعا کرتے اور بس معاملہ ان کا شروع ہو جاتا. جہاں ان کے اخراجات پورے ہوتے وہ دکان کا شٹر بند کرتے گھر آ جاتے. آپ کو پتہ کی بات بتانے لگا ہوں. ایک دن گھر والی نے سے ایسے روٹین سے پوچھا کہ آج کے گھر کے اخراجات کی جو لسٹ ہے وہ جو تم نے بنائی ہے وہ مجھے دے دو. تو اس نے یقین جانے بازو جتنی لمبی لسٹ حکیم صاحب کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگی کہ یہ میرے آج کی ضرورت ہے. حکیم صاحب نے وہ لسٹ جیسے انہوں نے فولڈ کر کے دی تھی وہ لی اور دکان پہ چلے گئے. دکان کا شٹر کھولا اور جس طرح ان کی روٹین تھی انہوں نے جب پرچی کھولی تو وہ پرچی اتنی لمبی تھی کہ اس کے اوپر ایک بیٹی کا پورا جہیز لکھا تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں 7-8 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. پورے جہیز کا سامان لکھا ہوا تھا. تو حکیم صاحب نے جب پرچی دیکھی تو پریشان ہو گئے. تو دل کے اندر ایک خیال آ گیا کہ یہ پرچی نہیں بڑی, جس سے میں روزانہ مانگتا ہوں وہ ذات بڑی ہے. تو حکیم صاحب نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے آگے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے نام بتا دیے کہ اللہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اتفاق کی بات ہے کہ روزانہ اگر 1 گھنٹے میں ضروریات زندگی پوری ہوتی تھی تو اس دن حکیم صاحب کی 15 منٹ میں وہ ضروریات زندگی پوری ہوگی. سبحان اللہ. ایک آدمی ہے اس نے گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کھڑی کر کے حکیم صاحب کو ملا اور اس نے بڑی مدوانہ طور پر گزارش کی. انہوں نے کہا جی میرے پاس بیٹی کا سامان ہے اور وہ ایک نہیں بلکہ 2 گاڑی جسے ہم ٹرک بھی کہتے ہیں, 2 ٹرک سامان کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو یہ دے دوں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا شہنشاہ بادشاہ, اتنا غنی رب, وہ مانگے تو صحیح, وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں نہ دوں تو پھر کہنا. لیکن ہم اس سے چھوڑ کر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. لوگ کچھ نہیں دے سکتے, واللہ کچھ نہیں دے سکتے, اللہ ہی دے سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو دے. شہنشاہ کے اعلان کے اوپر ہم الٹے سوئے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں, اگر کبھی ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اور نماز کے لیے جائیں بھی تو ہمارے برتن جو الٹے ہوتے ہیں, مانگنے کی شکل میں ہی نہیں جاتے ہم. یقیناً آپ کو مل سکتا ہے یہ سب اگر آپ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں, اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کر لیں. خدا کی قسم یہ دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. نہ بیماری, نہ قرض, نہ خاندان کے مسائل, نہ بچوں کے مسائل, نہ گھر کے. اللہ یہ سب دینے پر قادر ہے کیونکہ اس نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک جو اللہ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ طاقت والا شہنشاہ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے آپ سے مانگتے ہیں, یعنی کہ اللہ اپنی ذات سے مانگنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے ویسے مانگیں جیسے وہ اپنے نیک بندوں سے کو اس نے طریقہ سکھایا ہے. جو اس کے دروازے سے مانگتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ المبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم.